کرنے آپ کے سننے کے بعد اللہ فرماتا ہے تو عدم دل کو بھی نصیب کرتا ہے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تحفہ صلاۃ و سلام کا مسئلہ بیان فرمایا. عربی زبان میں جو لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ تو جانتے ہیں آپ، صلاۃ قرآن کہہ رہا ہے کہ صلو علیہ، میرے محبوب پر کیا پڑھو؟ صلاۃ. اور بھائی نے معنی کر دیا کہ صلاۃ کا معنی درود، صلاۃ کا معنی درود. میں نے بھی ابھی 3 مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ آپ کیا پڑھیں؟ درود. تو یہ درود سائیکی کا لفظ بھی نہیں ہے، اردو زبان کا لفظ بھی بولے نہیں ہے، پشتو زبان کا لفظ بھی نہیں ہے. شاید پشتو میں استعمال ہوتا ہو کیونکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. درود کون سی زبان کا لفظ ہے؟ فارسی. فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہماری زبان میں ادھیڑنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ ادھیڑنا. یعنی چمڑا ہے، اس کو میں تیرا چمڑا ادھیڑ دوں گا، اتار لوں گا. ایک چیز ہے اس پر کوئی اور چیز چمکی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے، اس کو اتارنا ہے، چھیلنا ہے. تو ہماری زبان میں درود کا معنی ادھیڑنا، اتارنا، کسی ایک چیز سے دوسری چیز کو. تو درود کو درود اس لیے کہا جاتا ہے، بس میری بات سنیے، درود کو درود اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے وجود پر جو گناہ ہے، جب آپ یہ درود پڑھتے ہو تو اس درود سے یہ گناہ ادھیڑ نہیں جاتے ہیں، جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ وجود پر جو گناہ چمٹے ہوئے ہیں، یہ درود ان گناہوں کو ادھیڑ دیتا ہے. اور درود دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، چابی ہے. جیسے آپ نے تالا کھولنا ہو، اس کے لیے چابی کی ضرورت پیش آتی ہے. چابی سے تالا کھلے گا. میرے آقا نے فرمایا جب بھی کوئی آپ دعا کرنے لگو تو اس دعا کے اول میں بھی درود شریف پڑھو، آخر میں بھی درود شریف پڑھو. کیوں؟ یہ درود ایسی دعا ہے جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی. اللہ اسے رد نہیں کرتا. جب اپنی دعا سے پہلے اس کو پڑھو گے یہ درود قبول، آخر میں پڑھو گے وہ بھی قبول. تو درمیان والی دعا اللہ اس کے صدقے سے قبول فرمائے.
چوری کیا ہے عارف کی عدد کے والے دوستوں میرے اقالیوں الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر عدالت لگائی عبداللہ کو بلایا اور یہ اسلام علیہ صحابی حضور کا اس کو بھی قدم بنوایا میرے آقا نے پوچھا کہ دنیا تم نے حضور چوری کیا یہ صحابی انکار کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چوری نہیں کی میں نے چوری نہیں کی صحابہ میں یہ گناہ مجھ سے محفوظ یعنی گناہ مجھ سے محفوظ نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی کیا ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے اس کی حفاظت میرا اللہ کرنا ہے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو جاتی ہے لیکن صحابی کی حفاظت میرا اللہ کرتا ہے میرے آقا نے پوچھا آپ پر الزام ہے آپ نے چوری کی ہے یہ صحابی دیہاتی ہے آزادی ہے بدنی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چوری نہیں کی ہے میرے آقا گواہ کو بلاتے ہیں گواہ آ جاتے ہیں یہ گواہی دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے چوری کی ہے نصاب گواہی کا دو آدمی یہ گواہی دے کر جاتے ہیں کہ جناب انہوں نے چوری کی ہے اب میرے آقا نے گواہوں کے بجازات کی محفل میں کہ نصاب بنائے اور والد مسلم کا بھی برامد ہے موجود ہے کہ یہ چوری کیا گیا ہے صدقہ کیا گیا ہے گواہوں کی گواہی بھی موجود ہے مدعی بھی موجود ہے میرے آقا نے فیصلہ کروا دیا ظاہر کر کہ جناب اس کے ہاتھ کاٹ دو کیا کرو حق ہے چوری کی قرآن کہتا ہے کہ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت فرمایا فاقطعوا أيديهما ان کے ہاتھ کاٹ دو میرے آقا نے فیصلہ صادر کروا دیا شریعت کی روح سے کہ نصاب پورائے اور گواہوں نے گواہی دے دی ہے گواہی دے دی ہے مال مسروقہ کی برآمد ہے اگر وہ جو جنات جن کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ جناب انہوں نے حد لگانی ہے حد پوری کرنی ہے وہ بھی اپنے اوزار تلوار نیزہ کے کچھ سو وہ بھی سمیت کرا جاتے ہیں ابھی مجمع میں اس نظام علیہ صحابی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے انہوں علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تمام مجمع دیکھ رہا ہے صحابہ دیکھ رہے ہیں اب کیوں فیصلہ صادر ہو گیا اور جنات نے تیاری کی ہے کہ جناب ہاتھ کر کے جائیں یہ صحابی جو ہے ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلنے لگے ہونٹ آہستہ آہستہ چلنے لگے پھڑپڑانے لگے محسوس ہونے لگا کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں ہاتھ تو کر رہے ہیں فیصلہ تو ہو گیا ہے اب یہ کچھ آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ہواؤں میں پڑھ رہے ہیں وہ ان کے چل رہے ہیں ان
ہلنا تھا کھلنا تھا وہ والے مسئلے کا وہ اونٹ جس کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ یہ چوری شدہ ہے، وہ اونٹ اللہ کے رسول دوڑتا ہوا آقا کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا اللہ کو کیا پر رہتے ہو لاکھوں سلام ہو، آقا میں صفائی بیان کرتا ہوں کہ اس سے ہم دیکھیں چوری نے کیا ہے، میں چوری ضرور ہوا ہوں لیکن میرا چور فلاں ہے یہ نہیں۔ نام لیا اور بتلایا کہ فلاں شخص نے مجھے چوری کیا، میں چوری نہیں ہوا۔ اب آپ کہیں گے اونٹ کیسے بولتا ہے؟ اونٹ بولتا نہیں ہے، لیکن جب رب بلوانے پر آئے پتھر ساکت ہے، جامد ہے، پتھر ساکت ہے، جامد ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، کافر کے ہاتھ میں ہے۔ حضور اشارہ کرتے ہیں، پتھر بول کرتے ہیں، بولے کہ نہیں بولے؟ ابو جہل نے کہا کرو تمہیں تب ایمان لاؤں گا، میرے ہاتھ میں بتلاؤ کیا چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل یہ تو عام بچوں میں بات ہے، میں بتلاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تیرے ہاتھ والی چیز تجھے بتلائے کہ میں محمد ہوں۔ ابو جہل نے کہا اس سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایسے ہوئے کا اشارہ فرمایا، ابو جہل کے ہاتھ سے تبدیلیاں دور اٹھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے، علماء کہتے ہیں بدو ہے، عربی بدو، گمار قسم کا آدمی جنگل سے ایک گوہ شکار کر کے لا رہا ہے۔ گوہ جانتے ہیں؟ ایک جانور ایسے لمبا زمین پر رینگتا ہے، پونچھ ایسے زور سے مارتا ہے، جنگل کا جانور رینگنے والا، شکار کی ہوئی ہے، کندھے میں اٹھائی ہوئی ہے، آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں میں محمد اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو میرا۔ کہنے لگا بھائی محمد کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھتا۔ میرے آقا نے فرمایا نجات مل جائے گی، پڑھ لو کلمہ۔ کہتا ہے اچھا محمد بات سن، کلمہ تب پڑھوں گا یہ جو میں نے وہ شکار کی ہوئی ہے نا، یہ جانتا کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو کہو کہ یہ گواہی دے کہ تو محمد اللہ کا رسول ہے، تب کلمہ پڑھ۔ یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ حدیث کی کتابوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ فرمایا اور زبان سے ارشاد فرمایا جا لوگو اے گو بتلائے کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب گوہ کیا لگے، جنگل کا جانور ہے، جنگل میں رہنے والا ہے، بیلوں میں سوراخوں میں رہنے والا، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ نے سب سے پہلے اللہ کی حق کو سنا بیان، کیا بیان کی؟ اللہ کی حق و ثنا بیان کی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ جنگل کا شیر دھاڑ رہا ہے، وہ دھاڑ رہا نہیں ہوتا، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تم کہتے ہو یہ بکری نیند میں آ رہی ہے، وہ
مومن کی نازل ہوتی وہ اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے. اور ہر چیز قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک شے نے اپنی نماز کو بھی پہچانا ہوا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی پہچانا ہوا ہے. مسجد بنائی گئی ہے، نمازی نہیں آتے. اللہ کی ہر مخلوق نماز ادا کرتی ہے. خدا کا مخلوق کل درخت نماز ادا کرتا ہے. درخت نماز ادا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کی نماز قیام ہے. جیسے نماز میں ہمارا قیام کھڑا ہونا، ان کی نماز قیام ہے. کھڑے کھڑے اللہ کی تسبیح بیان ہے. گائے، بھینس، بیل، بکری، بھیڑ، چوپائے، ان کی نماز رکوع ہے. یہ آیت رکوع میں رہتا ہے. حالت رکوع میں ہے. سانپ، بچھو، کیڑیاں، مکوڑیاں، ان کی نماز سجدے میں. سجدے یہ تا حیات یہ سجدے کے عالم میں ہے. پہاڑ، جبال، ان کی نماز قعود التحیات کی صورت میں گھٹنے ٹیک کر جیسے ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں، ان کی نماز قعود میں ہے. یہ قعود کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ہاں آپ کہتے ہیں یہ ساکت جامد. قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. پتھر کس میں بیان کیے ہیں؟ بعض وہ پتھر ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں. بعض وہ پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں. اللہ کے خوف سے روتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، چلو میں یہ مسئلہ پورا کر دوں آپ کو. چلو وہاں کی نماز قعود التحیات، ستارے، چاند، سورج، ان کی صلاح حولان حول ہے. رات آئی چاند آ گیا، صبح ہوئی یہ چلا گیا، ستارے چلے گئے، سورج آ گیا، دن نکل گیا. شام آئی سورج چلا گیا، پھر چاند آ گیا. اسے عربی میں حولان حول کہتے ہیں. ہم نے ایک رکعت پڑھی، قیام، رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ، پھر ویسے ہی دوسری رکعت آ گئی. قیام، رکوع، سجدہ، ویسے ہی تیسری رکعت آ گئی. حولان حول. پھر نہ یہ سورج، چاند، ستارے یہ ان کی نماز ہے. تو اللہ نے ان ساروں کی نماز کو مکس کر کے ایک کر کے امت محمدیہ کی نماز بنا دیا. اس میں قیام بھی ہے، درختوں والی نماز، اس میں رکوع بھی ہے، یہ جانوروں والی چوپایوں والی نماز، اس میں سجدہ بھی ہے، یہ نیندرے والے جانوروں کی نماز، اس میں التحیات بھی ہے، یہ پہاڑوں کی نماز، اس میں حولان حول بھی ہے، یہ سورج، چاند، ستاروں کی نماز. تو میں عرض کر رہا تھا اونٹ بولنے لگ گیا. اونٹ بولتا نہیں ہے، لیکن جب وہ بلوائے ان لوگوں کو نہیں سکتا. چیونٹی بولتی ہے، چیونٹی کبھی کیڑی بولتی ہے نہیں بولتی. لیکن اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام ہے
اللہ کے نبی سے اپنے لشکر کو کہتی ہے، اپنے لشکر کو کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وهم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام مروں کا لشکر آ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر کہیں تمہیں کچھ نہ دے، کچھ نہ دے۔ اللہ کی نبی نے جب جھوٹی کی یہ بات سنی، خدا کہتا ہے فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أنظرني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگ گئے، کبھی جھوٹی بول رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ نہیں کرتا، آگے چلتا ہوں، میرے دوستوں بولتا نہیں ہے، لیکن جب اللہ دعائیں کرائے تو وہ قادر ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ اب یہ وہاں سے بھاگا ہوا آیا، اس بندے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا جہاں اس کا قدم بھی موجود ہے۔ اور صحابی جن پر انسان لگا ہوا تھا وہ بھی موجود ہے، جناب ہاتھ کاٹنے کو تیار ہے۔ اللہ نے اس موت کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ محمد پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد عرض کرتا ہے کہا یہ صحابی میرے چھوڑ نہیں ہے، انہوں نے مجھے چھوڑ نہیں کیا، بلکہ میرا دل جنون کرنے والا بہت شخص ہے۔ علیہ السلام نے جنات بلایا گیا جس کا نام دیا تھا، آ گیا۔ اب نے پوچھا تیرے بارے میں کہہ رہا ہے، کہنے لگا میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے بھی اس کو چوری کیا تھا۔ اب علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا اس صحابی کے بارے میں، ہمیں وہی نصیب ہو گئے، وہی نصیب ہو گئے۔ اب ہم اس کو لگے جا رہے ہیں، اللہ جبریل میرے آقا نے، میرے محبوب نے اس صحابی سے پوچھا اور یہاں میں نے تو تیرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، تیرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، میں نے تو تجھ پر حد لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ جب میں نے فیصلہ کر دیا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے ہونٹ بھیگ رہے تھے، تیرے ہونٹ جھک رہے تھے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی دیکھا کہ ان کے ہونٹ بھیگ رہے تھے، جھک رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا پیارا صحابی تو کیا کر رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا؟ یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فیصلہ فرما دیا تھا میں نے دل جان سے قبول کر لیا تھا، لیکن میں آپ کی ذات کا برکات پر تحفہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں نے شریف پڑھ رہا تھا، تیرے آقا نے فرمایا میاں تیرے اسی درود ہی کی برکت ہے، تیرے اسی درود پڑھنے ہی کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے کو نصاب پر فیصلہ کیا تھا، ظاہر پر فیصلہ کیا تھا، اللہ نے اس اونٹ کو بولنے کی طاقت دی اور اس نے تیری صفائی بیان کی۔ تو میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ درود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادھیڑ کا۔ درود کا معنی ادھیڑ کا، یہ بندے کے وجود سے بلند کو ادھیڑ دیتا ہے۔ اس لیے حضور کو
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر۔ نماز وہ عبادت ہے جو آپ کرتے ہیں، آپ کو حکم ہے جی، حج وہ عبادت ہے جو آپ کو حکم ہے، زکات وہ عبادت ہے جو آپ کو حکم ہے، ٹھیک ہے، درود وہ عبادت ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون یصلون، یہ ایسی عبادت ہے جس میں آپ کے ساتھ اللہ بھی شریک ہے اور اس کے ملائکہ بھی بولے نا شریک ہے۔